کوئی شک نہیں کہ اس کائنات کی لامحدود وسعتوں میں کئی جہاں چھپے ہوئے ہیں، اور یہ بھی ایک تسلیم کردہ حقیقت ہے کہ ہماری زمین اپنی جسامت کے لحاظ سے کائنات کے مقابلے میں ایک نقطے سے زیادہ نہیں ہے، اور شاید ہی کوئی بودا دماغ اس سچائی سے انکار کر سکے کہ اس زمین پر بسنے والے انسانوں کو اس کائنات کے خالق نے نہ صرف اشرف المخلوقات ہونے کی سند عطا کی ہے، بلکہ اس کو عقل سلیم سے نوازتے ہوئے تسخیر کائنات کی دعوت بھی دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلنے میں اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کو نفع دینے والی چیزیں لے کر چلتے ہیں، اور اس پانی میں جسے اللہ نے آسمان سے نازل کیا، پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور اس میں ہر قسم کے چلنے والے جانور پھیلاتا ہے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کا تابع ہے، ان سب میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ دوستو، یہ ایک الگ بحث ہے کہ انسان نے اپنی اس قوت تسخیر کو کہاں تک مثبت یا منفی استعمال کیا، لیکن آج کے جدید سائنسی دور کی ایک جھلک دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عقل انسانی اب تک اس کائنات کے کتنے رازوں کو بے نقاب کر چکی ہے۔ لیکن گزشتہ پون صدی سے کچھ ایسی آوازیں ہمارا پیچھا کر رہی ہیں کہ شاید ہم سے یعنی اہل زمین سے بھی زیادہ کوئی ایسی مخلوق ہے جو نہ صرف کسی اور انجانی دنیا سے تعلق بلکہ ہمارے اس زمینی گھر تک بھی دسترس رکھتی ہے، جو اپنی خلائی تشتریوں میں بیٹھ کر اپنے مخصوص مقاصد کی تکمیل کے لیے جب چاہے زمین کا چکر بھی لگا لیتی ہیں۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو اسی مخلوق کے بارے میں دلچسپ حقائق پر مبنی ہے۔ نالج فیکٹری کے دوستو، ان اڑن کھٹولوں یا اڑن تشتریوں کو UFO کا نام دیا گیا ہے۔ UFO انگلش کے 3 الفاظ یعنی ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹس کا مخفف ہے، جس کے معنی ایسی اڑن تشتریاں ہیں جن کی ہم کوئی پہچان نہیں رکھتے، اور ان کے بارے میں اگر ہم تاریخ کے پنوں کو ٹٹولیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلی دفعہ 240 قبل مسیح میں ایسی اڑن تشتری چائنا میں دیکھی گئی تھی، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ سب سے پہلے 467 قبل مسیح میں پیش آیا۔ اسی طرح 14 اپریل 1561 کو نیومبرگ کے رہائشیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے آسمان کی وسعتوں میں ایک تکون نما اڑن تشتری دیکھی جسے آسانی کے ساتھ عام آنکھ سے دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اپریل 1897 میں ایک دفعہ پھر ہزاروں لوگوں نے یہ گواہی دی کہ انہوں نے امریکہ کے مختلف علاقوں میں اڑن تشتری کا نظارہ کیا ہے، جس کی رفتار حیرت انگیز طور پر تیز تھی۔ اسی طرح 1946 میں اسکینڈینیوین ممالک میں اڑن تشتری دیکھنے کی 2000 سے زائد شہادتیں ریکارڈ کی گئیں۔ معزز خواتین و حضرات، ان اڑن تشتریوں کے بارے میں کئی ایک رپورٹس ہماری تاریخ کا حصہ ہیں، جن سے آگاہی کے بعد متعدد سوالات قلب انسانی میں جنم لیتے ہیں۔ جن میں سے ایک اہم سوال تو یہ ہے کہ امریکی رویہ خاص طور پر قابل توجہ ہے، جو ہمیشہ اس کی تحقیقات کو غیر ضروری کہہ کر نہ صرف اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا رہا ہے، بلکہ بعض ایسے حقائق ہماری تاریخ کا حصہ ہیں جن کو دیکھ کر یہ شک حقیقت میں بدلتا نظر آتا ہے کہ شاید یہ کسی امریکی خفیہ مشن کا حصہ ہے۔ جیسا کہ افغانستان کی جنگ میں ہم انہی اڑن تشتریوں کو امریکی فوجیوں کے ساتھ شانہ بشانہ لڑتے دیکھ چکے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ جب کوئی اڑن تشتری کسی جوابی حملے میں زمین پر گرتی ہے تو اس کو دنیا کی نظر سے چھپانے کے لیے سب سے پہلے امریکی ہیلی کاپٹر ہی حرکت میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ ہی میں قائم ایریا 51 بھی ہمارے خدشات کو مزید یقین میں بدلتا ہے، جو کہ نیو وارڈا ایک امریکی ریاست میں واقع ہے، جسے ایک زمانے تک نو گو ایریا کی حیثیت حاصل رہی۔ ایریا 51 میں نہ صرف کسی عام انسان کا داخلہ ممنوع تھا، بلکہ کسی بھی اجنبی کو دیکھ کر اسے گولی تک مار دینے کا حکم تھا۔ یہ علاقہ اگرچہ ظاہری طور پر ایک امریکی ایئر بیس ہے، اور اس کے علاوہ فوجی تنصیبات اور جدید ہتھیاروں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اسی علاقے کا انتخاب کیا گیا ہے، مگر اکثر محققین کے نزدیک یہ ایک ایسا خفیہ علاقہ ہے جہاں پر ان نام نہاد اڑن تشتریوں کے تجربات کیے جاتے ہیں۔ ایریا 51 سے متعلق ہم پہلے ہی ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکے ہیں، اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا۔ دوستو، خلائی مخلوق کی موجودگی یا عدم موجودگی یہ ایک الگ اور لمبی بحث ہے، تاہم قیاس یہ کیا جاتا ہے کہ یہ اڑن تشتریاں سب امریکی خفیہ مشن کا حصہ ہیں، جو کہ خلائی مخلوق کا لبادہ اوڑھ کر دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ ان کے مقاصد دنیا کو خوف و ہراس میں مبتلا کر کے اپنے دجالی مشن کی تکمیل کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہم کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔